الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ خطبے میں سورۃ کوثر کا شان نزول میں نے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے بچپن کی عمر میں وفات پا گئے مشرکین نے اور مخالفین نے یہ کہنا شروع کیا کہ الیاذ باللہ محمد کی نسل ختم ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کا نام بیٹوں کی وجہ سے زندہ رہتا ہے، ان کے دونوں بیٹے وفات پا گئے، ان کے بعد ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس موقع پر اللہ نے سورۃ کوثر کو نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ ان کے پروپیگنڈے کا جواب کیسے ہے یہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ جب میں کوثر کا معنی بیان کروں، قرآن پاک کی 114 صورتوں میں
سب سے مختصر سورت جو ہے وہ سورت کوثر، جس کی صرف 3 آیتیں، لیکن اس مختصر صورت میں معانی، مطالب، اس کا اتنا ذخیرہ جمع ہے کہ جو کچھ اللہ نے پورے قرآن پاک میں بیان فرمایا، اس کا خلاصہ اور نچوڑ اللہ نے سورت کوثر میں بیان۔ سبحان اللہ۔ قرآن مقدس مضامین کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اس کی تہہ میں بڑے ہیرے جواہرات، لولو و مرجان پوشیدہ ہیں۔ جو کچھ اللہ نے پورے قرآن پاک کے سمندر میں بیان کیا ہے، اسے اللہ نے سورت کوثر کے کوزے میں بند کر دی۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ قرآن پاک کبھی چھوٹی صورتوں کے مضامین کو بڑی صورتوں میں کھول کے بیان کر دیتے، اور کبھی قرآن بڑی صورتوں کے مضامین کو چھوٹی صورتوں میں خلاصے کے طور پہ بیان کرتے۔ اللہ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا تھا، پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ بنیاد ہے، سورت کوثر کی تفسیر تو آگے آئے گی۔ پورے قرآن میں اللہ نے صرف 3 مضمون بیان کیے۔ ایک مضمون جسے قرآن کی مختلف صورتوں میں بیان کی، جگہ جگہ بیان کی، وہ مضمون ہے کہ جس نبی کے متعلق پروپیگنڈا کر رہے ہو، انہیں زج کرنے کے لیے مختلف قسم کے بکواس کر رہے ہو، اس شخصیت کا مقام کیا ہے۔ یہ پہلا مضمون ہے جو قرآن کی مختلف صورتوں میں اللہ بیان کرتے ہیں۔ اسے آپ مختصر طور پر یاد کر لیں۔ پہلا مضمون ہے مقام محمد الرسول اللہ، اسے پکا لیں۔ پہلا مضمون قرآن پاک میں مختلف صورتوں میں اللہ جگہ جگہ بیان کرتے ہیں، میرے نبی کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، شان کیا ہے، ادب کیا ہے، احترام کیا ہے۔ دوسرا مضمون جسے بہت زیادہ بیان کیا،
وہ مضمون یہ ہے کہ یہ مقام و مرتبہ اور عظمت و شان والا جو پیغمبر ہے، اس نے لوگوں کو پیغام کیا دیا تھا، یہ نبی منوانا کیا چاہتا تھا، اس کو آپ یاد کر لیں۔ پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے بہت زیادہ بیان کیا قرآن۔ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، پھر کہوں گا، آپ کے ذہن میں اس کی اہمیت آئے۔ 114 صورتوں میں سے 80 صورتیں اللہ نے میرے نبی کے پیغام کے لیے وقف کی۔ 80 صورتوں میں میرے نبی کے پیغام کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ پیغام بڑا مختصر ہے، لا الہ الا اللہ۔ 80 صورتیں۔ قرآن پاک میں 2 قسم کی صورتیں آپ کو ملیں گی، مکی، مدنی۔ مکی کا یہ مطلب نہیں ہے جو مکے میں اتری ہیں، اور مدنی کا یہ مطلب نہیں ہے جو مدینے میں اتری ہیں، نہ۔ مکی وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے اتری ہیں، اور مدنی وہ ہیں جو ہجرت کے بعد اتری۔ ہجرت کے بعد اگر مکے میں بھی کوئی صورت اتری ہے نا، تو وہ کیا صورت کہلائے گی؟ مدنی۔ ہجرت سے پہلے اترنے والی مکی، اور ہجرت کے بعد اترنے والی مدنی۔ آپ مکی صورتیں کھولیں، صورتوں کے اوپر لکھا ہوا المکیہ، وہ صورتیں آپ کھولیں، مکی صورتیں ہجرت سے پہلے اترنے والی، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق، معاملات کوئی ذکر نہیں ملے، کوئی ذکر آپ کو ان میں نہیں ملے۔ سب سے پہلے ارکان اسلام میں نماز فرض ہوئی ہے، اور یہ نبوت ملنے کے 12 سال بعد۔ سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ نبوت ملنے کے کتنے سال بعد؟ یہ 5 وقت کی نماز، یہ باجماعت نماز، یہ معراج میں فرض ہوئی ہے، نبوت کے ملنے کے 12 سال بعد۔ روزہ مدینے میں جا کے فرض ہوا ہے، زکوٰۃ مدینے میں جا کے فرض ہوئی ہے، حج میرے نبی کو نبوت ملنے کے 20 سال بعد فرض ہوئی ہے۔ ذہن میں بٹھائیے، اس بات کو ذہن میں بٹھائیے۔ 12 سال بعد نماز فرض ہو رہی ہے، مدینے جانے کے 2 سال بعد روزہ، پھر زکوٰۃ۔ 20 سال نبوت ملے کو ہوئے، اس وقت حج فرض ہوئی۔ آپ کو مدنی صورتوں میں حقوق بھی ملیں گے، معاملات بھی ملیں گے، آداب بھی ملیں گے، یہ سب آپ کو مدنی صورتوں میں یہ چیزیں ملیں گی۔ نکاح، طلاق، عدت، وراثت، دیت، قصاص، سب چیزیں ہجرت سے پہلے اترنے والی صورتوں میں ایک ہی آواز لگ رہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ عقیدہ بنانے پر زور صرف ہو رہا ہے، لوگوں کا عقیدہ توحید مضبوط ہو، شرک ان کے دل سے نکالا جائے، شرک کی گندگی ان کے دل سے نکالی جائے، انہیں یہ بات سمجھائی جائے مالک، قادر، عالم الغیب، نظر و نیاز کے لائق، سجدوں کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہی چیز، یہی آواز مکی صورتوں میں لگ رہی ہے۔ اس میں کبھی اللہ عقلی دلیلیں دینی شروع کر دیتے ہیں اپنے دعوے کو منوانے کے لیے، کبھی اللہ پہلے نبیوں کی تبلیغ اور دعوت کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں مشرکین کے اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے کہ تو نواں آیا، ہم نے تو یہ بات پہلے کسی دین میں نہیں سنی۔ مشرکین کا یہ اعتراض تھا، قرآن نے اس کو ذکر کیا، ما سمعنا بہذا، ہم نے یہ بات
پہلے کسی ملت میں کسی دین میں ہم نے نہیں سنی، یہ بات تو کرنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ کبھی حضرت نوح کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی حضرت یوسف کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی حضرت ہود کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی حضرت صالح کا، کبھی حضرت شعیب کا، اور کبھی ماں کی گود میں بولنے والے حضرت عیسیٰ کا اللہ تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ دیکھو ماں کی گود میں بولا تھا، اس وقت بھی اس نے کہا تھا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، وہ اللہ جو میرا اور تمہارا رب ہے اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ہر نبی نے یہ دعوت دی، تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے واقعات کو قرآن میں تذکرہ کرنے لگتے ہیں۔ پہلی ملت میں یہ بات موجود تھی، پہلی کتابوں میں یہ بات موجود تھی، تورات میں بھی ہم نے یہی کہا تھا، انجیل میں بھی ہم نے یہی کہا تھا، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم، ہم نے پہلے صحیفوں میں یہی بات کہی تھی، ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں ہم نے یہی بات کہی تھی، جو میرا آخری پیغمبر کہہ رہا ہے، پیغام پہنچا رہا ہے۔ 13 سال ایک ہی آواز لگ رہی ہے، ایاک نعبد، ایک ہی آواز لگ رہی ہے کہ اس کائنات کا الہ ہے، وہ صرف کون ہے؟ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے۔ تو اس مضمون کو قرآن نے بہت زیادہ بیان کیا، یہ تو میں تمہید باندھ رہا ہوں، میں وہاں پہنچوں گا سورۃ کوثر میں، اور جب ہم پہنچیں گے فصل لربک وانحر، تو یہ مضمون وہاں آئے گا، فصل لربک وانحر، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی کر اپنے رب۔ تیسرا مضمون جو قرآن نے بیان کیا وہ ہے کہ 23 سال کا یہ جو جھگڑا تھا مشرکین مکہ کے ساتھ، پھر مدینے میں یہودیوں کے ساتھ، پھر کچھ سالوں کے بعد عیسائیوں کے ساتھ، پھر منافقین کے ساتھ، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ تیسرا مضمون ہے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ کون کامیاب ہوا، کون ناکام ہوا، فتح کس کا مقدر ٹھہری، شکست کس کی قسمت میں لکھی گئی، کس کے بارے میں کہا گیا تبت یدا ابی لہب وتب، اور کن کے بارے میں کہا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات تجری تحتہا جنت کا حقدار کون ٹھہرا، جہنم کا ایندھن کون بنا، اس انجام کا ذکر کیا، اس جھگڑے کا نتیجہ کیا نکلا، قرآن نے اس کو ذکر کیا۔ یہ جو 3 مضمون قرآن نے بیان کیے، پھر ایک دفعہ اس کو دہرائیے، تمہیں کوئی نہیں بتائے گا، میں ہی بتا رہا ہوں، مجھ سے سنیے، دل کی تختی پر لکھیے۔ پہلا مضمون ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ، دوسرا مضمون ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ، تیسرا مضمون ہے انجام مصطفیٰ، انجام کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا۔ ان 3 مضمونوں کو اللہ نے سورۃ کوثر کی 3 آیتوں میں بند کر کے رکھ دیا ہے۔ جب ہم وہاں پہنچیں گے میں اس کی تشریح کروں گا، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی اللہ توفیق دے، ساری بات وہاں کھلے گی۔ آپ فی الحال تو اختصار کے ساتھ خلاصے کے طور پر ذہن میں یہ بات رکھیے، یہ 3 مضمون سورۃ کوثر کی 3 آیتوں میں بند کیے۔ انا اعطیناک الکوثر، کون سا مضمون ہے؟ انشاءاللہ بولو، بول پے کرو، بھامے غلط ہوئے بھامے صحیح ہو۔
شرم و شرمی بول دے ہی نہیں میں تو غلط نہ ہو. مقام مصطفیٰ اس مضمون کو پہلی آیت میں بیان کیا. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. ہم نے عظمت کے لیے، ورنہ وہ اکیلا ہے، اپنی عظمت کو ظاہر کیا. ہم نے عطا کیا آپ کو کوثر. کوثر کسی چیز کا نام نہیں ہے. کوثر کثرت سے ہے، مبالغہ، کثرت سے، اکثریت. اکثر کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ بہت. کثرت، اکثر، اکثریت، کثیر، اسی سے کوثر. ہم نے آپ کو بہت دیا. میں نبی پاک کی عظمت بیان کرنے، آپ سب کو نبی پاک سے محبت، اسے ڈوب کے سننا، مزہ آ جائے تو پھر ساتھ تائید بھی کرنا. ہم نے آپ کو بہت دیا. میں نے یہ ہے مولا کیڑی شے بہو دتی ہے، اس کو تو ذکر نہیں کیا. علم بہت دیا ہے، مرتبہ بہت دیا ہے، امت بہت دی ہے، معجزے بہت دیے. چیز کو ذکر نہیں کیا، کثرت کو ذکر کیا. اللہ نے کہا چیز کو اس لیے نہیں ذکر کیا ایک شے ہووے تا دساں. میں نے تو اتنی چیزیں اپنے نبی کو دے دی ہیں کہ وہ گننے میں بھی، ان کے مرتبے، ان کے رتبے، ان کی عظمت کو گننے کے لیے عدد ہے ہی کوئی نہیں. عدد کیا ہوتا ہے؟ 1 2 3 4 100 1000 لاکھ کروڑ ارب، گنتی آپ گنتے چلے جائیں. میرے نبی کی عظمت کو گننے کے لیے کوئی عدد نہیں ہے. یہ پہلا مضمون ہے جو قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ اللہ بیان کرتے ہیں. میرے نبی کا مقام کیا ہے، درجہ کیا ہے، شان کیا ہے، رتبہ کیا ہے، میرے نبی کی عظمت کیا ہے، میرے نبی کا علم کتنا ہے، میرے نبی کے معجزے کتنے ہیں، میرے نبی سے بات کیسے کرنی ہے، میرے نبی کا احترام کیسے کرنا ہے، ادب کیسے کرنا ہے. شان، مقام، درجہ قرآن بیان کرتا ہے. میں اکثر تقریروں میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ کاریگر بہتر جانتا ہے جو چیز اس نے بنائی ہے اس میں کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں. یہ کون بہتر جانتا ہے؟ کاریگر بہتر جانتا ہے، بنانے والا بہتر جانتا ہے. پھر میں ہر تقریر میں اپنے اس ممبر کا حوالہ دیتا ہوں. یہ چنیوٹ کے ایک مستری نے بنایا، تقریباً 80 سال اس کی عمر ہوگی، 75-80 سال. سن 2000 میں یہ بنا ہے، 2000 میں 25 سال ہو گئے اس کو. اس وقت یہ بنا تھا تقریباً 75,000 روپے کا. پتہ نہیں سونے دی قیمت اس وقت کی سی، اس حساب سے لگائیں تو آج یہ کتنے کا. یہ ایک بندے نے بنوایا تھا، اللہ ان کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی دی. ایک بندے نے بنوایا. اس کا بڑا شوق تھا کہ معاویہ مسجد کا ممبر میں نے بنوانا. یہاں سے بھی بنوا سکتا تھا لیکن ذرا وہ مزاجن بڑے نفیس قسم کے آدمی تھے. انہوں نے کہا نہیں، وہ چنیوٹ پھرے، کاریگروں کو ڈھونڈا، انہوں نے یہ بنایا، آپ اس کی کاریگری دیکھیں. وہ بزرگ مستری کہتا تھا کہ جب میں نے بنا کے رکھا نا تو ایک صراف گزرا فیصل آباد کا، اس نے اس ممبر کو دیکھا تو میرے پاس آیا. اس نے کہا بزرگو سونے دا کام لکڑی تے کر دیتا ہی. آپ اس کی نفاست دیکھیں، اس کے آپ یہ محراب دیکھیں، اس کی نفاست آپ دیکھیں. بڑا بظاہر یہ کمزور سا لگ رہا ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہیں بالکل جو اس نے محراب بنائے. اس بابے نے کہا اس ممبر کو کوٹھے سے نیچے پھینک دو، چھت پہ چڑھ کے نیچے پھینک دو، ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے گا، چول اپنی جگہ تو نہیں ہلے گی. وہ کاریگر ہے نا،
وہ بہتر جانتا تھا میں چولہا کنج ٹھوکیاں نے، اس کو بہتر پتا تھا کہ میں اس دیا چولہا کنج ٹھوکیاں نے چھت سے نیچے پھینک دو، اس کی چول اپنی جگہ سے نہیں سرکے گی۔ اگر یہ بات صحیح ہے کہ کاریگر اپنی بنائی ہوئی چیز کو بہتر جانتا ہے، تو پھر جس رب نے میرے نبی کو بنایا تھا وہ بہتر جانتا ہے میں نے محمد کو کیسا بنایا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحیح تعریف کر سکتا ہے، اور کوئی عالم، کوئی نعت خان، کوئی قوال، کوئی شاعر نہیں کر سکتا۔ تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، سارے یہ کہتے ہوئے چلے گئے فکر ہماری تھک گئی، نبی کی مدح پوری نہیں ہوئی۔ حافظ شیرازی نے سارا دیوان لکھ دیا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ شاعر کبھی کبھی بہت اونچا اڑ جاتے ہیں، لیکن یہاں تو میرے نبی کی تعریف ہو رہی ہے، حسن کی تعریف ہو رہی ہے۔ کہتا ہے جمیل اے حسین، اے جمیلوں میں اجمل، حسینوں میں آسن، میں جب تیرا چہرہ دیکھتا ہوں، اس کی رنگت دیکھتا ہوں، اس کی رانائی دیکھتا ہوں، اس کی چمک دیکھتا ہوں، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے 14ویں کا چاند تو روشنی تیرے چہرے سے مانگ کے لے گیا ہے۔ من وجہک المنیر لقد نور القمر، اتنا کہہ کے کہتا ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، جس طرح تیری تعریف کرنے کا حق تھا اس کو ادا کرنا ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں بعد از خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی عظیم تر ہے، معزز ہے، محترم ہے، معظم ہے، مکرم ہے تو وہ میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اور کیسے تعریف کر سکتے؟ کسی بندے کو کرتے ہیں ہم اپنی اپنی جگہ پہ، میں کرتا ہوں اور لوگ کرتے ہیں، نعت خان اپنی نعتوں میں کرتے رہتے ہیں، لیکن حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تعریف کرنی تھی جس طرح ہونی چاہیے تھی وہ رب نے کی ہے قرآن میں۔ میرے نبی کی زندگی کی رب نے قسمیں کھائی ہیں، لعامروں کا، تیری زندگی کی قسم۔ قرآن نے بتایا کہ ان کی زندگی کتنی پاکیزہ ہے، ان کی زندگی کتنی مقدس ہے کہ میں عرش والا ان کی زندگی کی قسم اٹھا۔ پھر ان کے شہروں کی قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں، مکہ مراد، مکہ مراد، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ مولا اس لیے نہ کہ وہاں تیرا گھر ہے، فرمایا نہیں۔ مولا اس لیے نہ وہاں حجر اسود ہے، فرمایا نہیں۔ مولا اس لیے نہ وہاں مقام ابراہیم ہے، فرمایا نہیں۔ مولا اس لیے نہ وہاں صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، فرمایا نہیں نہیں، میں مکے کی قسم اس لیے نہیں کھاتا کہ وہاں بیت اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، میں تو مکے کی قسم صرف اس لیے اٹھاتا ہوں کہ وہاں میرا محمد چلتا پھرتا ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ وہاں رہتے ہیں، آپ وہاں مقیم ہیں، تو میں اس شہر کی کیا اٹھا رہا ہوں؟ قسم۔ تو یہ ایک مستقل مضمون ہے قرآن پاک میں، میرے نبی کا مقام کیا ہے،
میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے، میرے نبی کی شان کیا ہے، اسے مختلف انداز میں مختلف جگہوں پہ اللہ نے اسے پیش کیا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر کی قسم ہے، قسم اٹھائی اللہ نے اس شہر کی۔ میرے نبی کو جب مشرکین نے پریشان کر دیا، غمزدہ کر دیا، دیکھیں یہ جو مار ہوتی ہے، پتھر مارنے، ڈنڈے سے مار دینا، یہ اتنی تکلیف دہ نہیں ہوتی جتنی ذہنی اذیت تکلیف دہ ہوتی ہے بندے کی۔ مشرکین نے ذہنی اذیت دی میرے نبی کو، جسمانی تکلیف تو دی، ذہنی اذیت بھی دی۔ کذاب ہے۔ اب جگہ جگہ مکے میں یہ بات ہونے لگے، یہ جی جھوٹا ہے، جی کذاب ہے، مجنون ہے۔ میں دروازے سے باہر نکلوں، مسجد کے دروازے سے، مجھے تو آج تک کسی نے یوں نہیں کہا اور جھوٹے، مجھے تو کسی نے نہیں کہا، اور مجنون، پاگل، مجھے تو کسی نے نہیں کہا، جبکہ میرے جیسے لوگوں سے یہ ساری دھرتی بھر جائے تو میرے آقا کی جوتیوں کے نیچے جو ریت کے ذرے لگتے تھے اس کے کروڑویں حصے کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ میری کیا حیثیت، آج کے عالم کی کیا حیثیت ہے نبی پاک کی نسبت سے؟ ان کو کہا گیا انت کذاب۔ قرآن نے بولا، قرآن کہ مشرک قال الکافرون، کہ کافر کہتی ہیں کہ یہ کذاب ہے۔ میں تو گناہگار انسان ہوں، آپ سب سے شاید میں ہی زیادہ گناہگار ہوں، مجھے کہہ بھی دیا جائے تو میں گناہگار ہوں۔ یہ کذاب اس ہستی کو کہا جا رہا ہے جس پر ایمان لانے والا بھی صدیق اکبر کہلایا کرتا ہے۔ جی، والذی جاء بالصدق، 24ویں پارے کی ابتدا ہو رہی، دوسری آیت ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اور جو سچ لے کے آیا، جو سچ لے کے آیا، کون تھا؟ میرا نبی تھا، جو سچ لے کے آیا، وصدق بہ، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، وہ لوگ کیا ہیں؟ شیعہ سنی سب تفسیروں نے لکھا، والذی جاء بالصدق نبی پاک مراد ہے، وصدق بہ صدیق اکبر مراد رضی اللہ تعالی عنہ، جن نبی پاک کی تصدیق کی، سب سے پہلے تصدیق کی۔ کذاب ہے، مجنون ہے، کتنی ذہنی اذیت پہنچی ہوگی، ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو یار، کتنی ذہنی اذیت میرے نبی کو پہنچائی گئی۔ اب رب جب اس کی تردید کرنے پہ آیا نا، تو رب نے 2 قسمیں اٹھا کے تردید کی۔ میرے نبی کا ذرا مقام دیکھ، میرے نبی کا ذرا عظمت دیکھ، شان دیکھ۔ 2 قسمیں اٹھائیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، مجھے قلم کی قسم ہے اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں مجھے اس کی قسم ہے۔ میں 2 قسمیں اٹھا کے آپ کو یقین دلاتا ہوں، میرا سونا تو مجنون نہیں۔ مزہ نہیں آ گیا؟ جب نبی پاک پہ یہ آیتیں اتری ہوں گی کیسی تسلی ہوئی ہوگی میرے نبی۔ وہ جو ذہنی اذیت انہوں نے پہنچائی،
فوراً رب نے اس کو دور کیا، تسلی دی، میرے نبی کو تسلی دی، اور تسلی دینے کے لیے قسمیں اٹھائیں۔ اللہ قسمیں نہ بھی اٹھاتا، ویسے تسلی دے دیتا، لیکن اللہ کا تعلق ہے نا میرے نبی سے، محبت ہے نا میرے نبی سے، پھر اللہ قسمیں اٹھا کے کہتا ہے میں 2 قسمیں اٹھا کے تجھے یقین دلاتا ہوں تو مجنون نہیں ہے۔ صحیح ترجمہ کیتا میں، ہنجن کرو یا ہنجن کرو، شابہ کوئی تو کرو، میں نے صحیح ترجمہ نہیں کیا، جان بوجھ کے نہیں کیا، میں ایک لفظ چھوڑ گیا ہوں درمیان، اس لیے چھوڑ گیا ہوں کہ اس کو آپ کو بتا کے بیان کروں گا تو ذرا لذت زیادہ آئے گی، مزہ زیادہ آئے گا، نبی پاک کی محبت دل میں بڑھے گی۔ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا مجھے قلم کی قسم ہے جو کچھ وہ لکھتی ہیں مجھے اس کی قسم ہے آپ مجنون نہیں ہیں، یہ نہیں کہا، فرمایا ما انت بنعمت ربک وما انت بنعمت ربک بمجنون، تردید بھی کی، دلیل بھی دی، میرے پیارے پیغمبر میں 2 قسمیں اٹھا کر آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ مجنون نہیں ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے ہم نے تجھے قرآن جیسی کتاب دی ہے، قرآن ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں، ہم نے آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا ہے، نبوت ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں، ہم نے آپ کے وجود مقدس کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کے عرش کی بلندیوں تک پہنچا دیا، یہ رویہ ہم مجنونوں سے رکھتے ہیں۔ آپ کو ہم نے معجزے دیے، یہ نعمتیں جو ہم نے دی بے نعمت ربک، بے مجنون، جو رب نے تجھ پر نعمتیں کی ہیں نا وہ اس کی دلیل ہے کہ تو مجنون ہو۔ وہ بکواس کرتے رہتے تھے، میرا رب اپنے نبی کو تسلیاں دیتا رہتا، اسی انداز میں اللہ تسلیاں دیتا۔ یہ تبت یدا ابی لہب و تب، یہ کس کے جواب میں اتری تھی؟ جب چچا نے بد دعا دی تھی تبا لک سائر الیوم الہذا دعوتنا الہذا جماعتنا، اس مسئلے واسطے اکٹھا کیتا ہی، یہ سنانا چاہتا تھا لا الہ الا اللہ، اس کے لیے تم نے جمع کیا تبا لک سائر الیوم۔ میری زبان میں ہمت نہیں ہے کہ میں اس کا ترجمہ کروں، تیرا سارا دن برباد ہو جائے، یہ چچا کہہ رہا ہے۔ کیا گزری ہوگی میرے نبی کے ذہن پر؟ 1 منٹ کے لیے تصور تو کرو یار، جس چچا نے پیدائش پہ لونڈی آزاد کی، پڑوسی بھی ہے، چچا ہے، خون ہے، ہاشمی ہے، قریشی ہے، شعلے کی طرح اس کا چہرہ چمکتا ہے۔ لہب، لہب کس کو کہتے ہیں؟ آگ کا شعلہ۔ نام تو اس کا عبدالعزیٰ تھا، عبدالعزیٰ۔ ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ اس کا چہرہ جو تھا وہ چمکتا تھا جس طرح آگ کا شعلہ چمکتا۔ تسی کدی کدی نہیں آدھو بڑی نورانی شکل نے، تو نورانی شکل کوئی حق ہونے کی دلیل ہوتی؟ جس کی شکل نورانی ہو بھائی بڑی نورانی شکل ہے جی، اندرا گاندھی دی گھٹ سی، نورانی شکل کا کیا تعلق ہوتا ہے دین کے ساتھ؟ حضرت بلال کیسے تھے؟ یہ سارے نورانی شکلوں والے بلال کی جوتی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شعر و شاعری میں کرتا نہیں، نہ مجھے شعر یاد رہتے، کوئی بڑے پرانے جو ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں کبھی کبھی وہ زبان پہ آتے۔ زبانوں پر حدیثیں ہیں، کھلے ماتھوں پہ محرابیں۔ وہ سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ کہ قرآن والے پاسے ہی ٹر جاؤں؟ ہاں،
زبانوں پر حدیثیں، کھلے ماتھوں پہ محرابیں، دلوں میں بغض کا ناسور کیوں ہے ہم نہیں سمجھے؟ دلوں میں بغض کا ناسور کیوں ہے ہم نہیں سمجھے؟ اگلے شعر پہ اس طرح چپ نہیں کرنا. غریبوں کا لہو، غریبوں کا لہو جن جن کی خوراکوں میں شامل ہے، انہی چہروں پہ رنگ و نور کیوں ہے ہم نہیں سمجھتے. انہی چہروں پہ رنگ و نور کیوں ہے ہم نہیں سمجھتے. شعلے کی طرح اس کا چہرہ تھا. اس نے میرے نبی کو بد دعا دی، تبًّ لک سائر الیوم. میرے نبی کے دل پہ کیا بیتی ہوگی؟ پہاڑی پہ کھڑے ہیں، ضد کیا اس نے، ذہنی اذیت دی اس نے میرے نبی کو. پریشان جو ہوئے نا، رب نے کہا میرا سونا تساں جواب نہیں دینا، آپ کے اور میرے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا ہے، فرش پہ تو نے میری توہین برداشت نہیں کرنی اور عرش پہ میں نے تیری توہین برداشت نہیں کرنی. جواب بھی اس کو میں نے دینا ہے. پھر اللہ نے وہی لفظ اس کے منہ پہ مارا، تبت یدا ابی لہب و تب. تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹیں، ہلاک ہوں، برباد ہوں، جن ہاتھوں سے تو نے میرے نبی کو پتھر مارے. ما اغنا عنہ، ما اغنا کا معنی ہے اس کے کام نہیں آیا، اس کے کام نہیں آیا. ما اغنا مالہ، اس کا مال، وما کسبا، کمائی سے کیا مراد ہے؟ اعمال. نہ مال کام آیا نہ اعمال کام آئے. یہ قرآن ہے. قرآن تمہیں لوگ سنائیں گے کہ ابو لہب کی ایک انگلی جہنم سے بچی ہوئی ہے، تمہیں سنائیں گے لوگ. وہ کہیں گے یہ حدیث ہے بخاری میں، ابو لہب کی ایک انگلی جہنم سے بچی، اس سے اس کو پانی ملتا رہتا ہے. پانی کیوں؟ جس لونڈی نے آ کے کہا تھا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر میں بیٹا ہوا ہے میرے نبی کی پیدائش پر، تو اس نے انگلی اٹھا کے لونڈی کو کہا تھا تو سچ کہتی ہے تو میں نے تجھے آزاد کر دیا. وہ جو اس نے میلاد منایا نا، میلاد پہ خوشی کی نا، تو اللہ نے اس ایک انگلی کو جہنم سے بچایا، اسے پانی ملتا ہے. پھر آگے مولانا اس پر حاشیہ چڑھاتے ہیں، کافر آدمی، کافر او بھی میلاد تے خرچ کرے نا، اس نو بھی فائدہ ہوندا، اور تم کرو گے تو تمہیں تو پھر جہنم سے بالکل آزادی ہو جائے گی. جنت کا پروانہ تمہارے ہاتھ میں کہ میلاد منایا ہے. مزے کی بات بتاؤں آپ کو، یہ خواب آیا تھا ایک کافر کو. کس کو؟ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو، لیکن جب خواب آیا تو کیا تھے؟ اور جو خواب میں آیا تھا وہ کون تھا؟ کافر. ابو لہب. خواب آیا ایک کافر کو، اور خواب کے اندر جو آیا وہ کون تھا؟ کافر. اس بد نصیب نے خواب دی گل، کافر دی گل من لئی تے رب دے قرآن دی نہیں مننی، اسے چھوڑ دیا. خواب کی بات، خواب تو پیغمبر کے علاوہ کسی کا بھی حجت اور دلیل نہیں ہوتا. خواب کوئی حجت ہے؟ خواب کوئی دلیل ہے؟ کسی ولی کا، پیر کا، عالم کا، صحابی کا
خواب حجت ہے صرف نبی کا، بس نبی کے علاوہ کسی کا خواب دلیل اور حجت نہیں بنتا۔ خواب ظنی چیز ہے، ظنی۔ قرآن قطعی ہے اور خواب کیا ہے؟ ظنی۔ خواب حجت نہیں۔ آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ میں سے کسی کو خواب آئے کہ میں اپنے بیٹے کو عیدگاہ لے گیا ہوں اور میں نے اسے لٹایا ہے اور میں اس کے گلے پہ چھری رکھ رہا ہوں۔ آپ میں سے کسی کو خواب ہے، کسی عالم کو، پیر کو، ولی کو، گدی نشین کو، تو ضروری ہے کہ صبح بیٹے کو تیار کر کے عیدگاہ لے جائے، ضروری ہے۔ اور اگر ابراہیم خلیل اللہ کو آئے، یہ فرق ہے۔ کسی اور کو آئے تو کوئی ضروری نہیں۔ خواب ہے، ظنی چیز ہے، خواب پر آپ نے اعتبار کیا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا۔ ماغنا کا کیا معنی ہے؟ نہیں کام آیا، اس کے کوئی کام نہیں آیا۔ مالو اس کا مال، وما کسب، اور جو اس نے کمایا اس کے کام نہیں۔ یہ دلیلیں نہیں ہوتی، ان کے پیچھے مت بھاگا کرو۔ جو لوگ کہتے ہیں نا میلاد قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے تو پھر تو فرض ہو گیا۔ جیڑی شے قرآن تو ثابت ہو وہ کی ہوندی، پھر تو وہ فرض ہو گیا میاں۔ پھر آپ اسے بدعت حسنہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ ہے تو بدعت لیکن چنگی بدعت ہے تو بدعت، لیکن واہ بھائی قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن سے ثابت اور ہے کیا؟ یہ دلیلیں نہیں ہوتی، یہ کھینچا تانی ہوتی۔ اسی سے میں ایک لطیفہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ماں اور بیٹوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ ماں کہتی تھی سب کچھ میرا ہے، بیٹے کہتے تھے وراثت ہے، ہمارا بھی ہے۔ ایک عالم تجویز ہوئے، ان سے فیصلہ کروا لیتے۔ ماں پہلے پہنچ گئی، ماں نے ذرا مولوی صاحب کو کچھ لگا دیا، میں ذرا خیال کرنا، میرے پتر ڈاڈے ہو گئے نے تے فیصلہ میرے حق کے چوے۔ مولانا نے کہا فکر ہی نہ کرو، قرآن سے ثابت کریں گے، قرآن سے میں ثابت کروں گا۔ پھر مولانا نے قرآن سے ثابت کیا، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب۔ نہیں سمجھے تسی کہ نہیں سمجھے؟ ماں کا سب کچھ ہے ہی ماں دا۔ انہوں نے آکے ہونتے قرآن آ گیا جی۔ یہ دلیلیں نہیں ہوتی، یہ تعریف ہوتی، اسے تعریف مانوی کہتی، اسے قرآن کے ساتھ مذاق بنانا کہتے۔ شاید اس کا ایمان بھی، جو آدمی اس طرح کی دلیل پیش کرے شاید اس کا ایمان بھی محفوظ نہ ہو۔ جب میرے نبی کو ستایا گیا تو رب نے تسلیاں دی، میرے نبی کو تسلی دی، قسمیں اٹھا کے۔ ایک موقع پہ وہی بند ہو گئی، کئی دن بند رہی، مکے میں پروپیگنڈا ہوا، سنیا محمد دا رب اس کو رس گیا، ناراض ہو گیا، مذاق بنایا، تمسخر۔ ابو لہب کی بیوی میرے نبی کی چچی، اس نے میرے نبی سے کہا او شیطان کدے گیا، وہ وہی کیوں نہیں آتی؟ اس نے میرے نبی کے سامنے کہا کہ شیطان آتا تھا، اب وہ نہیں آتا، جو جس کے منہ میں آیا وہ بکتا چلا گیا۔ مشرکین مکہ نے بکواس کیے، ناراض ہو گیا رب، وہی نہیں آ رہی ہے۔ اللہ نے پھر اپنے نبی کو تسلی دی،
کئی دنوں کے بعد وہی آئی، وہاں بھی رب نے دو قسمیں اٹھائیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ کیسی تسلی ہوئی ہوگی میرے نبی کی، خدا دی قسم لطف ہی آ گیا۔ پریشان کتنے ہوں گے؟ مشرکین کہتے ہیں رب رس گیا، رب ناراض ہو گیا، رب محمد نو چھوڑ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، ناراض ہو گیا ہے، چھوڑ گیا ہے، دوستی ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، میرے نبی پریشان ہو رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مجھے چاشت کے وقت کی قسم ہے، مراد دن ہے، مراد دن ہے، جب دن کی روشنی پھیلتی ہے مجھے اس کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، مجھے رات کی قسم ہے جب وہ چھا جاتی ہے، دن چلا جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، مجھے دن کی روشنی کی قسم ہے، مجھے رات کے اندھیرے کی قسم ہے۔ دو قسمیں اٹھا کے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، ما ودعک ربک وما قلی، تیرا رب تجھ سے ناراض بھی نہیں ہوا، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں۔ تو ان سمجھ نہیں آئے گی، کوئی عاشق مزاج بندہ بیٹھا ہوئے تاں تو ان سمجھ آنی ہے۔ محبوب ہو جائے ناراض، افواہیں پھیلیں بے محبوب ناراض ہے، گل نہیں کردا، جواب نہیں دیندا، اور پھر وہ محبوب کچھ دنوں کے بعد کہے میں قسم اٹھا کے تجھے یقین دلاتا ہوں میں تجھ سے ناراض بھی نہیں ہوں، چھوڑا بھی نہیں ہے، اور آئندہ بھی تجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ اس دی لذت کسی سڑے ہوئے عاشق کو پوچھو۔ میرے نبی کو جب رب نے کہا ہوگا ما ودعک ربک، کیا خوشی ہوئی ہوگی میرے نبی کو۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں، ناراض بھی نہیں ہوا۔ میرے پیغمبرو تیرے نال یاری لائیے، چھوڑن واسطے نہیں، توڑ چاڑن واسطے لائیے۔ ما ودعک ربک وما قلی۔ نعرہ تکبیر، چالے محمد مصطفیٰ، عزر مولانا طالب بن علی صاحب، جمعیت اشاعت توحید و سنت۔ میں دعا ہی کر سکتا ہوں وہ کر تیرے واسطے، اللہ تیری شادی کر دے، تو پھر نعرے بھی کو نہیں مارنے، شادی ہو گئی، پتہ نہیں تو جمعے تے بھی آنا کہ نہیں آنا۔ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تیرا رب تجھ سے روٹھا بھی نہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے پیارے پیغمبرو تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ایک معنی مفسرین نے کیا آپ کی آخرت کی زندگی دنیا والی زندگی سے بہتر ہوگی۔ وہاں جو کچھ ہم نے آپ کو دینا ہے، جب میں انشاءاللہ اگلے جمعے پھر میں عظمت مصطفیٰ ذکر کروں گا، اس میں یہ ساری چیزیں آئیں گی، پھر جب الکوثر کا ہم معنی کریں گے اس میں بھی بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ اصل ہمارا مضمون جو جمعے کا ہے وہ عظمت مصطفیٰ ہے، اس کے لیے سہارا ہم نے لیا ہے سورت کوثر کا، ورنہ مضمون کیا ہے؟ عظمت مصطفیٰ۔ یہ ہم نے ربیع الاول سے ایک جمعہ پہلے شروع کیا تھا، ایک دو جمعے ربیع الاول سے پہلے ہم نے اس مضمون کو شروع کیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تجھے اتنا دوں گا، تیرا رب تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، آپ خود بول اٹھیں گے مولا میں راضی ہو گیا ہوں، مولا میں راضی ہو گیا۔ فرمایا اب تو اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا، میں آپ کو اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، آپ بول اٹھیں گے کہ میں راضی ہو گیا، تو میں اس وقت راضی ہوں گا
جب اپنی امت کے ایک ایک فرد کو اپنے ساتھ جنت میں لے گئے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، چھوڑنا بھی نہیں، ناراض بھی نہیں ہوا، آئندہ ناراض بھی نہیں ہونا، آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ دو اتنا دوں گا، آپ بول اٹھیں گے میں راضی ہو گیا۔ 3 وعدے کیے میرے رب نے، 3 وعدے کیے، بڑے بڑے وعدے کیے۔ آگے کہا میرے پیغمبر یقین کر، جو وعدے کر رہا ہوں وہ پورے کروں گا۔ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ، الم یجدک یتیما فآویٰ، الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ تو یتیم تھے، دنیا میں نہیں آئے، والد چلے گئے، 6 سال کی عمر میں والدہ محترمہ چلی گئی، 8 سال کی عمر میں دادا چلا گیا۔ یتیم کی کیا قدر و منزلت ہوتی ہے معاشرے میں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، جو 3 وعدے کیے ہیں وہ پورے کروں گا۔ پیچھے مڑ کے دیکھو، آپ یتیم تھے، میں نے آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا اور 14 طبقوں کا سردار بنا کے رکھ دیا تھا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ۔ مجھے ان خطیبوں پہ بڑا تعجب ہوتا ہے جو عظمت مصطفیٰ کے لیے سیف الملوک، عظمت مصطفیٰ بیان کرنے کے لیے وارث شاہ کی ہیر، عظمت مصطفیٰ بیان کرنے کے لیے محمد بخش کا کلام، شعر و شاعری، پورا جمعے کا خطبہ شعر و شاعری میں، شعر و شاعری کر رہے ہیں لوگ، نوٹ پھینک رہے ہیں، لوگ نوٹ پھینک رہے ہیں، وہ شعر و شاعری کر رہے ہیں۔ تم میں اور ہم میں فرق یہی ہے، تم عظمت مصطفیٰ بیان کرو گے، قصے، ڈوڑے، مرثیے، شعر و شاعری، اور ہم عظمت مصطفیٰ بھی بیان کریں گے تو قرآن سے بیان۔ ہم قرآن کے طالب علم ہیں، ہم نے قرآن کو سبقاً پڑھا ہے، اس کی تفسیر ہم نے پڑھی۔ تم نے چونکہ قرآن سبقاً نہیں پڑھا، تمہیں کیا پتہ ہے کہ قرآن میں رب میرے نبی کی عظمت کو کس طرح بیان کرتا ہے؟ سیف الملوک والا کون ہوتا ہے؟ آج کا نعت خان اور شاعر کون ہوتا ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے قرآن کے مقابلے میں؟ بندیالوی کے آخری جملے آج کے خطبے کے، پورے قرآن میں 3 مضمون ہیں: مقام مصطفیٰ، غور سے بولو، پیغام مصطفیٰ، انجام مصطفیٰ۔ پورے قرآن میں رب نے 3 مضمون بیان کیے: پیغام محمد الرسول اللہ، مقام محمد الرسول اللہ، انجام محمد الرسول اللہ۔ نبی پاک کا سچا محب بندیالوی کہتا ہے قرآن کی 114 سورتوں میں 6600 سے زیادہ آیتوں میں سوائے محمد کے ہے ہی کچھ نہیں، ایک ہی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، ایک ہی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، کہیں میرے نبی کے مقام کو، کہیں میرے نبی کے پیغام کو، اور کہیں میرے نبی کی آخرت کو کہ انجام کیا ہوا تھا۔ یہ جو پچھلے دنوں سیلاب آیا، ہمارے جماعتی ساتھی ہیں پنج ند میں، پنج ند، میں وہاں ان کے پاس کئی مرتبہ گیا بھی، بالکل دریا کے کنارے نیچی جگہ ہیں، غریب لوگ ہیں، بڑی مشکل سے مسجد بنائی۔ پہلے مسجد بھی نہیں تھی، ہم گھر میں تقریر کرتے تھے، پھر مسجد کی بنیاد رکھی، بنائی، وہ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہو گئی، گھر بھی ان کے متاثر ہو گئے۔ آج وہ مسجد کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں، سین میں آخری صفحے